پچھلے سال تو 2 سال پہلے میں نے سورۃ یوسف پہ کام کیا تھا، اور اس میں ہمارے پروجیکٹ میں ایک انالیسس تھا ہیبرو بائبل کا، یعنی عبرانی زبان میں بائبل کا جو قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا جینیسس کے اندر، اس کا کمپیریسن ورس بائی ورس وتھ دا قرآن. یہ قرآن نے کیا بات کی ہے، بائبل نے کیا بات کی ہے، اس آیت کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے، اس آیت کے بارے میں بائبل میں کیا بات کی جا رہی ہے، ان کے علماء نے کیا بات کی ہے. ایک ایک آیت کا تقابل ہم نے کیا تھا. بائبل کی تفاسیر اندازہ کریں 10 گنا زیادہ ہیں، اس میں تحریفات بھی، جو کرپشنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں تفاصیل کئی زیادہ ہیں. قرآن میں بہت کم بات ہوئی ہے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے والد کا ذکر ہے، والد کا نام تک کا ذکر نہیں. یعقوب کا نام ہمیں کہیں اور ملتا ہے، سورۃ یوسف میں نہیں ملتا، یعنی براہ راست نہیں ملتا. انہوں نے ذکر میں کہا کما تمہا علی ابویک، جیسے انہوں نے اپنی نعمت آپ کے والدین پر بھی پوری کی، اس میں انہوں نے اپنا نام بھی لیا. اس کے علاوہ ہمیں نام نہیں ملتا، ماں کا نام نہیں ملتا. بھائی ہیں، اتنے بڑے کیریکٹرز ہیں اسٹوری کے، جن بھائیوں نے سارا ڈرامہ کیا تھا، ان کے نام نہیں ملتے، ان کے نام نہیں ملتے. منسٹر ہے، اس کا نام ہے العزیز منسٹر. اس کی بیوی ہے جس نے جیل میں پھنسوا دیا تھا، امرأۃ العزیز منسٹر کی بیوی، نام تک نہیں ہے. کہاں رہتے تھے یوسف علیہ السلام، کہاں سے اغوا کیے گئے، اس شہر کا نام نہیں ہے. کنعان ہے، بائبل میں ہے کنعان، قرآن میں نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ریموو کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر مینشن نہیں کی، ان کا ذکر نہیں کیا. تو جو تھوڑی بہت چیزیں ذکر کی گئی ہیں نا، ان کی ایک خاص اہمیت ہے. یہ ذہنیت رکھ کر ہر قصہ قرآن کا پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ مائنڈ سیٹ رکھ کے.